اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا یہ جو موضوع ہے وہ ہے نحوست اور برکت۔ نحوست کیا چیز ہے اور برکت کیا چیز ہے؟ آپ اکثر لوگوں کو مبارکباد دیتے ہیں کہ بھئی آج عید کا دن ہے، مبارک ہو، یا آپ کی شادی ہے، مبارک ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر برکت ہو، اس میں زیادتی ہو، تو زیادتی کے لیے مبارک کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، مبروک۔ اور نحوست یعنی کسی چیز میں داغ لگ جانا، کسی چیز میں کمی ہو جانا، اچھے خاصے حالات تھے، کیا نحوست ہے نہیں معلوم، اس طرح کی باتیں سننے میں آتی ہیں۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی، انڈرسٹوڈ ہے۔ میں انہی دو لفظوں کو لے کے جو ہمارے یہاں معاشرے میں مستعمل ہیں، ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، اسی پہ بات کروں گا، خاص طور پہ نحوست پہ۔ ابھی میں نے ایک صاحب کو بولتے ہوئے سنا کہ یہ پیر پہ پیر ڈال کے مت بیٹھو اس طرح، پہلے ہی کون سی برکت ہے گھر میں، نحوست پھیلی ہوئی ہے، ابھی آپ اور پیر پہ پیر ڈال کے بیٹھ رہے ہیں۔ منگل کو ناخن مت کاٹو، منگل کو بال مت کٹواؤ، چہار شنبہ ہو تو یہ کام مت کرو، رات کے 12 بجے ہیں پھول مت پہناؤ، اور اس طرح کی جہالت ہمارے اندر بھری ہوئی ہے۔ یعنی بہت ساری خواتین میں نے دیکھا ہے وہ 5 وقتہ نمازی ہیں، لیکن وہ صرف نمازی ہیں، وہ نماز پڑھتی ہیں، صلاح نہیں جانتی۔ جیسا ابھی میں نے پچھلے ویڈیو میں بتایا آپ کو کہ یہاں مین ہال پہ اتصالات لکھا ہوا ہے، صلاۃ کا لفظ ہے، تو یہ صلاۃ کا لفظ زمین پہ لکھا ہوا ہے اور کھنل کے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، عربی لفظ ہے، تو یہ کیا اس میں کوئی توہین ہو رہی ہے؟ بھائی اس میں لکھا ہوا ہے کمیونیکیشن، یہاں کا جو ٹیلی فون ایکسچینج چل رہا ہے، جو ٹاورز ہیں، لوگوں کے گھروں میں لینڈ لائن لگی ہوئی ہے، لوگوں کے گھروں میں انٹرنیٹ کنیکشن ہے، اس کا ایک جنکشن ہے۔ باہر میں اگر کوئی خرابی ہو جائے تو وہاں سے وہ مین ہول کھول کے اس کو کنیکشن ٹھیک کیے جا سکتے ہیں۔ نئی لائن دینا ہو تو مین کیبل سے چھوٹا کیبل کو جوائنٹ کیا جاتا ہے جو آپ کے گھر میں جا رہا ہے۔ کمیونیکیٹ کرنا، کسی سے تعلق پیدا کرنا، یہ میں نے کئی بار سمجھایا، آلموسٹ ویک میں 1 یا 2 مرتبہ تو اس بات پہ میں لوگوں کو توجہ دلاتا ہوں کہ آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں اگر بغیر سمجھے کے پڑھ رہے ہیں تو وہ بالکل آپ صرف باڈی ایکسرسائز کر رہے ہیں، آپ کا آپ کے رب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، برائیاں بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، گالی بھی دیتے ہیں۔ تو یہ جو حرکتیں ہیں آپ کی، یہ ہوتی ہے نحوست۔ پیر پہ پیر ڈالنے سے نحوست نہیں آتی، منگل کو ناخن کاٹنے، منگل کو بال کاٹنے سے، چہار شنبے کو شادی کرنے سے، 12 بجے پھول پہننے سے نحوست نہیں آتی۔ چپل الٹی پڑی ہوئی ہے سیدھی کر دو، اور یہ کر دو، سیدھے پاؤں میں پہلے ڈالو، بائیں پاؤں میں پہلے ڈالو۔ ارے بھائی وہ اللہ کے نبی کی سنت تھی، سنت بھی نہیں ایک عادت بولنا چاہیے۔ وہ عادت کو آپ زبردستی دین میں گھسڑنے کی کوشش کریں گے۔ میں اگر لیفٹ کے پیر کی پہلے اگر اتارتا ہوں چپل یا پہلے پہن لیتا ہوں تو کیا میں کافر ہو جاؤں گا؟ یہ اس طرح کی گھٹیا اور چھوٹی باتیں کر کے لوگ دین کو مشکل بنا کے پیش کرتے ہیں۔ سامنے والا یہ سمجھتا ہے ارے باپ رے، مسلمان ہو تو کیا اتنے کنڈیشنز لاگو ہو جاتے ہیں؟ ارے بھائی اس کو بیچارے کو آنے تو دو۔ جس نماز، جس صلاۃ کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ تو 15 سال لگ گئے، جو تاریخوں میں ہم پڑھتے ہیں۔ 13 سال مکے میں کبھی کسی کو نہیں بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پوری مکی زندگی 86 سورتیں، ایک مرتبہ بھی صلاۃ کا ذکر نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی اہمیت نہیں ہے اللہ کے پاس۔ اللہ کے پاس جس چیز کی اہمیت ہے وہ ہے آپسی کنیکشن، کمیونیکیشن۔ اسی لیے جگہ صاف ستھری ہونا، وہاں آپ جو ہے جانماز بچھا رہے ہیں، وہاں تو کسی صحابی یعنی کسی مرتبہ بھی کسی نبی نے بھی میرے خیال میں جانماز نہیں بچھائی ہوگی۔ جگہ صاف ستھری دیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ وہاں سجدہ کریں گے تو آپ کو بدبو آئے گی، تو آپ کا کنسنٹریشن ہٹے گا۔ یہاں تو آپ دنیا بھر کی بکواس، دنیا بھر کا کچرا بھر دیے، ٹانگیں چیر کے کھڑے رہو، رکعتیاں باندھو، یوں جھپی مارتے رہو اور انگلی یوں کرتے رہو۔ یہ کیا بکواس ہے یار؟ یہ چھچور پن ہے یہ؟ کیا اللہ کے نبی اس طرح کی کوئی پابندیاں لگائیں گے؟ ٹھیک ہے اگر نبی کا طریقہ تھا پڑھنے کا تو ٹھیک ہے، ہم کو نماز تواتر سے اگر ملی ہے، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں بتاؤ قرآن میں نماز کہاں ہے، میں بتا دوں تو میں نے تو رکعتیں بھی نکال دی، جہری سری نماز بھی نکال دی، کون سی نماز میں کتنی رکعتیں وہ بھی بتا دیا، تہجد کے ساتھ ثابت کر دیا، اور کیا کروں؟
ہمارے پاس اتنا دم تو ہے نہیں کہ ہم قرآن کھولیں، پڑھیں، سمجھیں، اس میں سے حل نکالنے کی کوشش کریں، اس میں سے اپنا کوئی حکم معلوم کریں. اس لیے کافر ہیں، اس لیے ظالم ہیں، اس لیے فاسق ہیں. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اللہ کی نظر میں تو ہم کافر ہیں، کیونکہ ہم قرآن کو چھوڑ کے انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں پہ عمل کرنا، یا اس کو نکال کے پڑھنا، یا اس کو پریفرنس دینا، یا اس کو اللہ کی کتاب کے بازو کھڑا کر دینا کفر ہے. یہ کفر بھی ہے، شرک بھی ہے، کیونکہ الشرک ظلم عظیم، وہ ظالمون کہا اللہ تعالیٰ نے. اور پھر فسق بھی ہے، انتہا درجے کی گندگی کی عادت، فسق، گناہ گار. تو اب ایسے نالائقوں کا کیا کیا جائے بتائیے آپ. پھر وہاں دوسری جگہ بتا دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، وہاں بتا دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ تعالیٰ ادھر آسان بتا رہا ہے، آپ بول رہے ہیں قرآن سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک حدیث نہیں سمجھے. اچھا، نالائقی کی حد تو یہ ہے کہ قرآن بھی عربی میں ہے، حدیث بھی عربی میں ہے. اب آ گئے آپ ایک اسٹیپ نیچے اتر گئے. اب آپ کہاں سے لا رہے ہیں حدیث؟ امام بخاری کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، مسلم کا پڑھ رہے ہیں، جو بھی آپ حنفی کو مانتے ہیں، شافعی کو مانتے ہیں. گھوم پھر کے بعد سمجھ میں یہ آ رہی کہ آپ لکیر کے فقیر غلام ہیں، آپ ایک کتے ہیں، آپ ایک گدھے ہیں، آپ ایک گھوڑے ہیں، آپ ایک اونٹ ہے، آپ ایک حیوان ہیں جو پٹا باندھ کے مقلد خلدہ کسی اور کے ہاتھ میں دیے ہوئے ہیں. آپ کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ آپ محنت کریں، پیسے کمائیں، جا کے تازہ ترین کھانا لے کے آئیں، یا کھیتی باڑی کر کے اس میں سے رزق نکالیں. آپ کو کچرے میں سے گھڑپے سے اٹھا کے کھانے کی عادت پڑ گئی ہے، بھیک منگ کے کھانے کی عادت پڑ گئی ہے. ذری تکلیف ہوئی مجیب بھائی یہ کیسا، ذری تکلیف ہوئی مجیب بھائی وہ کیسا. ارے رے 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 ارے بھائی، اگر آپ میرے اسٹوڈنٹ ہیں، میرے سے دوستی ہے، یہ 100 دن بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، 100 گھنٹے کافی ہے. آپ کو میں ٹریک بتا دیا، جائیے اس پہ عمل کیجیے. زندگی بھر پڑے رہیں گے بستر کے اوپر، سوتے رہیں گے دن بھر، اپنی عیاشی میں مبتلا رہیں گے اور سوالات میرے سے کرتے رہیں گے، اور میں محنت کروں. یہ آپ کا کفر بتا رہا ہے، یہ آپ کی ذلالت بتا رہی ہے، آپ کتنے ذلیل ہیں. تو یہ کوئی صحیح رویہ نہیں ہے. نحوست یہ ہے کہ آپ قرآن کے ساتھ لاپرواہی کر رہے ہیں. ٹانگ پہ ٹانگ ڈالے تو نحوست، انگلی کے ناخن کاٹے تو نحوست، بال کٹوائے تو نحوست، سیدھے ہاتھ سے کرے بائیں ہاتھ سے کرے تو نحوست. ارے کیا پاگل پن ہے یار، یہ دین ہے، مسخرہ پن ہے. تو یاد رکھیے، یہ اس طرح کی گھٹیا باتیں کر کے آدمی خود ہی ذلیل ہو جاتا ہے. تو یہ یاد رکھیے بات. نحوست، پھر وہ مجھے سورہ بقرہ کی 159 یاد دلانی پڑے گی. الذین یکتمون الحق یعنی لعن اللہ علیہم، اللہ کی اور اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہے ان کے اوپر. وہ لعنت یہ ہے، نحوست کیا ہے؟ یہ لعنت ہے اللہ کی طرف سے. تو ذرا اس کا خیال رکھیے. اور میسیجز پہ بھی بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ مجھے بھائی بہت لمبے لمبے میسیجز ہیں. بھائی مت سنیے نا، آپ کیا ضرورت ہے سورہ بقرہ پڑھنے کی، نساء اور مائدہ پڑھنے کی؟ ہماری جتنی حیثیت ہے، جتنی کیٹیگری کے ہم 3rd کلاس لوگ ہیں، انا آتے نا قل هو اللہ احد کے اوپر گزارا کر لیجیے، اور وہی کر رہے ہیں آپ. نماز میں قرآن سیکھنے کی، قرآن کو یاد کرنے کی، عربی زبان سیکھنے کی حیثیت تو ہے نہیں ہماری. اتنے ذلیل اور اتنے گھرے ہوئے ہیں ہم لوگ. پھر اللہ سے برکتوں کی دعا بھی کر رہے ہیں. ٹانگ پہ ٹانگ ڈالے تو نحوست، بالا کٹائے تو نحوست، ناخن کٹائے تو نحوست. دن بھر گالیاں دے رہے ہیں، دن بھر جھوٹ بول رہے ہیں، دن بھر غیبتیں کر رہے ہیں. بیٹھے تو رے 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 بکواس بکواس بکواس، دنیا بھر کا کچرا سن لو آپ. ایک قرآن کی آیت سنانا شروع کرو، جماعیں آنا شروع ہوتے، یا اٹھ کے چلے جاتے، یا کوئی کال آ جاتا. اللہ رحم کرے بھائی، خیال رکھیے.